ایجوکیشن انڈر کلونیل رول، یعنی ایجوکیشن جو برٹش راج میں جب برطانیہ نے آ کے برصغیر پاک و ہند پہ حکومت کی تو اس وقت ایجوکیشن کی کیا سٹیٹس تھا یا ایجوکیشن کی کیا کوالٹیز تھیں اور ایجوکیشن کن جو ہے وہ مراحل سے گزر رہی تھی. اس میں پہلی بات انڈینائزیشن آف کرسچینٹی ہے جو کہ ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے. دا یورپین ایکسپینشن ان انڈیا واز فرام دا ویری بگننگ اکمپنیڈ بائی مشنری ایکٹیویٹیز، یعنی جو ایکسپینشن ہے یورپ کی انڈیا کے اندر وہ اس وقت سے ہی جب سے وہ آئے برصغیر پاک و ہند میں اکمپنیڈ تھی مشنری ایکٹیویٹیز کے ساتھ، یعنی پریچنگ آف کرسچینٹی کے ساتھ، کہ اس وقت جو کرسچینٹی ہے اس کا پرچار کیا جا رہا تھا. Preaching Christianity was in one way or the other associated with spreading contemporary advanced knowledge. اور پھر کرسچینٹی کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے ایک ایسے تعلق میں تھا جو کہ ہم ماڈرن اور کنٹمپرری نالج جو ہے اسے لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے. ماڈرن یعنی کہ نیا اور کنٹمپرری جو اس جدید دور کا نالج تھا وہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ کرسچینٹی ایسوسیٹڈ تھی. From the 19th century onwards, the colonial power became the principal agent in disseminating modern education in India. اور 19ویں صدی میں جو ایک پرنسپل پاور تھی جس کے ذریعے سے ماڈرن ایجوکیشن انڈیا میں پھیلائی جا رہی تھی وہ اٹ واز نن ادر بٹ دی کلونیل پاور، جو کہ برٹش راج ہے، اسی کے ذریعے اس کی پالیسیز کے ذریعے ہی ماڈرن نالج لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا. A large number of missionary societies contributed to it by their extensive work. اور اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ بہت سی مشنری سوسائٹیز یعنی جو ان کی تبلیغی پرچار کرنے کی عیسائیت کا اور جو تبلیغی ان کی ایکٹیویٹیز تھیں، ایسی آرگنائزیشن ایک بہت اہم رول ادا کر رہی تھیں ایجوکیشن کو لوگوں تک لے کے جانے کا. Education at that time was linked to the relationship between the colonial power and the missionary societies. So اب ہمارے سامنے دو باڈیز ایسی آ جاتی ہیں، ایک جو باڈی ہے وہ colonial power کی ہے اور دوسری missionary organizations کی ہے. یعنی ایک طرف تو برٹش راج ہے اور دوسری طرف یہ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ عیسائیت کا پرچار کرنے کے لیے برصغیر میں قدم رکھتی ہیں. اور ان کے درمیان میں and between these two were divided the diverse sections of the Indian population. اور اس کے درمیان انڈین پاپولیشن کے وہ ڈائیورس سیکشن ہیں جو کہ موجود تھے. اب وہ ڈائیورس سیکشن کیا تھے؟ اس کے اندر یقیناً ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، پارسی بھی تھے اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے. لیکن اس میں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہندو مت میں بھی جو درجے تھے جس میں برہمن ہیں، ویش ہیں، کھشتری ہیں، شودر ہیں، یہ سب وہ لوگ تھے جو کہ اس جو دو پلرز آف پاور تھے ان کے درمیان موجود تھے. اور پھر the change in the relationship between education and religion over the course of work of the missionaries of more than a century is evident in today's curriculum of both Indian and Pakistani education systems. اور پھر اس وقت کے جو مشنری اداروں کا جو کام تھا، جتنا انہوں نے اس چیز کے اوپر ڈیولپمنٹ کی اور کوشش کی، اس کے بہت سے جو ثبوت ہیں وہ آج بھی ہمیں انڈیا اور پاکستان دونوں کے اندر ملتے ہیں. کس طرح سے؟ مشنری اسکولز کی صورت میں، کالجز کی صورت میں، ایجوکیشنل اسٹیبلشمنٹس کی صورت میں وہ ہمارے سامنے آج بھی موجود ہیں. This process of education was accompanied by a very subtle Indianization of Christianity. اور پھر یہ جو سارا پروسیس ہے اس میں آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈینائزیشن ہو رہی تھی عیسائیت کی یعنی کرسچینٹی کی. سو کرسچینٹی ڈھل رہی تھی انڈینائزیشن کے اندر، انڈیا کے ایک خاص قسم کے ثقافتی انوائرمنٹ کے اندر، ایک سماجی انوائرمنٹ کے اندر جو کرسچینٹی تھی اس کو انکلکیٹ کیا جا رہا تھا.